بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے قصور نہیں کہتا اپنی نفس کو، اپنی جان کو، میں نہیں پاک کہتا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو۔ ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ بالسوء، وہ حکم دینے والا ہے، سکھانے والا ہے، بالسوء، برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر جس پر رحم کیا میرے رب نے۔ ان ربی غفور، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحیم، نہایت مہربان ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ، کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ، میرے پاس لے آؤ اس کو، استخلصہ لنفسی، کہ میں اس کو اپنی ذات کے لیے خالص کر لوں۔ فلما کلمہ، پھر جب اس سے بات کی، اس قاصد نے جا کر یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا بادشاہ بلا رہے ہیں۔ قال، تو کہا انک اليوم لدینا مکین امین، اب بات پہنچ گئی، واپس آ گئے کہ خالص نکل کر کے کہنے لگے انک اليوم، آج آپ، لدینا، ہمارے پاس، مکین، باوقار ہیں، امین، امانت دار ہیں، آپ ہمارے ہاں آج سے عزیز عزت ہیں اور امانت دار ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور بادشاہی اور مملکت رموز کے آپ رازدان بھی ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہا اجعلنی، مجھے مقرر کر دیجئے، مجھے کر دیجئے، بنا دیجئے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر، وزیر خزانہ بنا دیجئے مجھے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علیم، جاننے والا ہوں۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے عہدہ گویا کہ وزارت کا مانگا ہے۔ آیا عہدہ مانگنا یہ ٹھیک ہے، غلط ہے؟ یا نیک لوگوں کے لیے کیا عہدہ مانگنا یہ بہتر ہے؟ ہمارے ہاں ہم نے سنا ہے کتابوں کے اندر تاریخ کی بات لکھی ہوئی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب عہدہ دیا انہوں نے بھی نہیں دیا۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کو دینے کے لیے بڑا زور لگایا وقت کے بادشاہ نے، لیکن امام ابو حنیفہ نے بھی عہدہ نہیں دیا قاضی القضات کا، اور پھر سزا میں ان کو کوڑے بھی مارے گئے۔ امام مالک کو سزا دی گئی اور ان کو گدھے پر بٹھا کر کے گھمایا گیا، لیکن پھر بھی عہدہ قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے لیے عہدہ مانگ رہے ہیں، تو کیوں ایسا کیوں کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے، اگر ایک آدمی عہدے کا اہل ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جو صحیح طرح سے اس عہدے کا استعمال کرنا جانتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کا حق یہ بنتا ہے کہ جب کوئی بھی نہ ہو اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا، تو پھر یہ آدمی اس صورت میں عہدے کا طلبگار ہو سکتا ہے، عہدہ مانگ سکتا ہے، ورنہ عہدہ مانگنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر دے دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی معاونت کی جاتی ہے اور مدد کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف نے دو باتیں کی کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، حفاظت بھی کروں گا کسی بھی غیر ضروری مصرف کے اندر، جس طرح ہمارے پاکستانی خرچ کرتے ہیں، خرچ نہیں کروں گا، اور دوسرا علیم ہوں، جمع کرنے، خرچ کرنے، اس کو رکھنے اور نکالنے کا مجھے اچھی طرح سے پتہ بھی ہے، کہاں رکھنا ہے، کہاں جمع کرنا ہے، اور کتنا نکالنا ہے، کتنا رکھنا ہے، سب کو میں جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اور اسی طرح سے ہم نے قدرت دی یوسف کو، فی الارض، زمین کے اندر، ملک کے اندر، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا، اس میں رہتے تھے، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے، نصیب، ہم پہنچا دیتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کو من نشاء، جسے ہم چاہیں، وَلَا نُضِيعُ، ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے بدلے کو، ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا بدلہ البتہ خیر، بہتر ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تھے پرہیزگاری کرتے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فَدَخَلُوا، پس وہ داخل ہوا، علیہ ان کے پاس، فَعَرَفَهُمْ، تو اس نے ان کو پہچان لیا، یوسف نے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور اس کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ یہ جب کارسانی آئی تھی، خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد، تو کارسانی والے سال جب شروع ہو گئے، تو جس طرح مصر کے اندر کارسانی آئی تو مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ یہ کارسانی چلتے چلتے کنعان تک بھی پہنچ گئے، اس کے اثرات کنعان بھی پہنچ گئے، جہاں پر یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی وغیرہ یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے حسن تدبیر سے اس کارسانی سے نمٹنے کے لیے بہترین قسم کے
इंतजामात तैयार किए हुए थे, आज वो जब कासारी आई तो काम आए। हर तरफ से लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला और पैसे लेने के लिए आ रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शोहरत जिस तरह मिस्र के अंदर फैली, इसी तरह से किनान तक भी पहुंच गई कि मिस्र का बादशाह गल्ला लोगों को बेच रहा है। तो बाप के हुक्म पर, याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म पर, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी घर के अंदर जो सामान था उसको लेकर के गल्ले के हासिल करने के लिए बादशाह के महल के अंदर पहुंच गए, जहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। तो भाई तो न पहचान सके, लेकिन यूसुफ ने भाइयों को देखते ही पहचान लिया। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, और जब तैयार कर लिया बिजहाज़िहिम उनके सामान को, काला कहा एतूनी लाओ मेरे पास बिअखिल लकुम अपने भाई को, मिन अबीकुम तुम्हारे बाप से, जो तुम्हारे बाप से तुम्हारा भाई उसको भी लेकर के आना। इनकी माँ अलग थी हर एक की, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन एक माँ से और बाकी दूसरी माँ से थे, इसलिए बाप से कहा कि जो तुम्हारा बाप शरीक भाई है उसको लेके आना। अला तरौना, क्या तुम देखते नहीं हो, अन्नी औफिल कैला, कि मैं पूरा करता हूँ पैमाना या नाप, व अना खैरुल मुनज़िलीन, और मैं बेहतरीन उतारने वाला हूँ, मुनज़िलीन बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ, बेहतरीन उतारने वाला हूँ, मेजबानी करने वालों में से बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अनजान बनकर अपने भाइयों से बातें पूछी, तो उन्होंने जहां और बहुत सारी बातें बता दी, हम 10 भाई हैं और यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे 2 भाई और भी अल्लाती दूसरी माँ से हैं, उनमें से एक तो जंगल में हलाक हो गया, मर गए हैं, और उसके दूसरे भाई को वालिद ने अपनी तसल्ली के लिए अपने पास रखा हुआ है, बिन्यामीन को यूसुफ जंगल में हलाक हो गए, उसे हमारे साथ नहीं भेजा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा करना, आइंदा जब आना तो अपने साथ अपने माँ शरीक, अपने बाप शरीक भाई को भी लेकर के आना, कि क्या तुम देख नहीं हो मैं तुम्हें नाप पूरा दे रहा हूँ, मेहमान नवाजी अच्छी तरह करता हूँ, खातर मदारात भी तुम्हारी खूब कर रहा हूँ। फ़ाइलम तातूनी बिही, अगर तुम मेरे पास लेकर ना आए उसे, फला कीला, तो कोई नाप नहीं लकुम तुम्हारे लिए, इंदी मेरे पास, वला तक़रबून, और मेरे करीब भी ना आना। क़ालू, कहने लगे, सनुराविदु अन्हु, हम अनकरीब उससे फिसलाएंगे, अबाहु उनके बाप को, हम जरूर उसके बाप को उससे फिसलाएंगे, व इन्ना लफ़ाइलुन, और हम ऐसा करने वाले हैं, ये ऐसा हमने पहले भी कर लिया तो अब भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। वक़ाल लिफ़ित्यानिही, और कहा लिफ़ित्यानी अपने खिदमत गुजारों से, जो उनके खिदमत गुजार थे, खिदमतगार थे, अपने उन खिदमत गुजारों से या खिदमतगारों से कहा, जो ड्यूटी पर मामूर थे, नौकर चाकर खादिम गुलाम वगैरह जो बादशाही महल के अंदर मामूर थे, उनको कहा इजालू बिज़ातहुम, रख दो तुम बिज़ातहुम उनकी पूंजी, जो सामान लेकर के आए थे गले के लिए, कहा उसको भी रख दो, फी रिहालिहिम उनकी बोरियों के अंदर, तेजाबों के अंदर, लअल्लहुम शायद कि वो यारिफूना उसको जान ले पहचान ले, इधर क़लबु जब वो लौटे लालिम अपने घर वालों की तरफ, लअल्लहुम यरजिऊन शायद वो फिर आ जाए वापस लौट आए, इनकी पूंजी इनके सामान में बोरियों में रख दे, जब लौट कर अपने घर वालों में जाएंगे ना तो पूंजियों को पहचान लेंगे, तो बहुत मुमकिन है शायद कि लोग फिर वापस आ जाए, लौट आए। तो पूंजी से मुराद वो जो गल्ला खरीदने के लिए बरादरान यूसुफ लेकर के आए थे। फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम, जब ये लौट कर गए, इला अबीहिम अपने बाप की तरफ, कालू कहने लगे या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मुनिया बिन कैल, रोक दिया गया हमसे अल कैल नाप, फारसिल भेज दे आप, माना हमारे साथ अखाना हमारे भाई को, नक्तल कि हम नाप लाएं, नक्तल के बनी हम नाप लाएं, तो गले की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप हमारे साथ हमारे भाई को भेज दें ताकि हम गला नाप लाएं। व इन्ना लहु लहाफिज़ून, और हम उसके मुहाफिज हैं, हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं, उसकी निगरानी के जिम्मेदार हमें, आप हमारे साथ भेज दीजिए। तो आइंदा के लिए गल्ला बिन्यामीन के भेजने के साथ भाइयों ने कहा मशरूत है, अगर ये साथ नहीं जाएगा तो गल्ला भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप हमारे साथ इनको जरूर भेजें ताकि हमें दोबारा भी इसी तरह से गल्ला मिल सके। तो जिस तरह इस दफा मिला है इसी तरह से दोबारा भी दे देंगे बादशाह। आप इस बात को छोड़ें कि हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह इस पर भी हम ऐसी छोड़ देंगे नहीं, हम इसकी निगरानी करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, आप मेहरबानी करें हमारे साथ हमारे भाई को भी भेज दें। काला हल आमनुकुम अलैहि, कहने लगे याकूब अलैहिस्सलाम, हल आमनुकुम क्या मैं तुम पर एतबार करूं अलैहि इसके बारे में, इसके मुताल्लिक, इल्ला कमा मगर इसी तरह जैसे कि अमिनतुकुम मैंने तुम्हारा एतबार किया लाखी इसके भाई के बारे में, मिन क़ब्ल इससे पहले, जिस तरह यूसुफ पर मैंने तुम्हारे ऊपर यूसुफ के बारे में एतबार किया, क्या मैं बिन्यामीन के मामले में भी तुम पर ऐसी एतबार करूं, अब नहीं कर सकता हूं। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, बस अल्लाह ही बेहतर है हाफिज़ा निगहबान है, व हुवा अरहमुर राहिमीन,
اور وہ رحم کرنے والوں میں سے، مہربانی کرنے والوں میں سے بڑا مہربانی کرنے والا ہے، سب سے بڑا مہربان ہے مہربانوں میں سے۔ تو غلے کی ضرورت زیادہ تھی، اس لیے اندیشہ تھا کہ بنیامین کو بھیجوں گا تو شاید کچھ معاملہ پیش آ جائے، لیکن انکار پھر بھی مناسب نہیں تھا کیونکہ غلے کی شدید ضرورت تھی۔ تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر یہاں پر اس آیت کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ بھیجنے کی آبادگی گویا ظاہر کر دی یعقوب علیہ السلام نے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا جب انہوں نے کھولا متاعہم اپنا سامان، وجدوا تو انہوں نے پایا بضاعتہم اپنی پونجی کو، اپنے سامان کو، ردت واپس کر دی گئی الیہم ان کی طرف، قالوا کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی ہمیں کیا چاہیے، ہم اور کیا چاہتے ہیں، ہادی یہ ہے بضاعتنا ہماری پونجی، ردت لوٹا دی گئی الینا ہماری طرف، ونمیر اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اپنے گھر کے لیے، ونحفظ اور ہم حفاظت کریں گے، خانا اپنے بھائی کی، ونزداد ہم زیادہ لیں گے، کیلا بعیر ایک اونٹ کا بوجھ، ذالک کیل یسیر یہ بوجھ آسان ہے، تھوڑا ہے مطلب، اور لائیں گے تو ہمارے لیے نظام چل جائے گا۔ قال ونرسلہ کہنے لگے یعقوب علیہ السلام لنرسلہ ہرگز میں اس کو نہ بھیجوں گا معاکم تمہارے ساتھ حتی تؤتونی یہاں تک کہ تم مجھے دے دو موثقا پکا وعدہ، موثق پکا وعدہ، پختہ عہد دے دو من اللہ اللہ کی طرف سے، لتأتوننی بھی کہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس اس کو، الا ان یحاطا مگر یہ کہ گھیر لیا جائے بکم تم سب کو، فلما آتوہ جب انہوں نے دے دیا وہ موثقا کو پکا وعدہ، جب ان کو ان سے یعقوب علیہ السلام کو پکا وعدہ پختہ عہد دے دیا، قال کہا اللہ تعالیٰ اس پر ما نقول جو ہم کہتے ہیں وکیل، اس پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، ہماری باتوں پر جو آپس میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے بیچتا ہوں لیکن مجھے ایک پکا وعدہ دو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اور لائیں گے واپس۔ ہاں تم سب اب اجتماعی طور پر چلے جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے سب ہلاک کر دی جاؤ، گرفتار کر دی جاؤ، جس سے خلاصی پر تم قادر نہ ہو تو یہ اور بات ہے، اس صورت میں تو تم معذور ہو، لیکن اکیلے بنیامین رہ جائے یہ بات ناقابل برداشت ہوگی۔ وقال یا بنیا کہنے لگے یا بنیا اے میرے بیٹے، اے میرے بچوں، لا تدخلوا داخل نہ ہونا من باب واحد ایک ہی دروازے سے، وادخلوا من باب من ابواب متفرقہ داخل ہونا تم جدا جدا دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے، وما اغنی اور میں نہیں بچا سکتا انکم تمہیں، من اللہ اللہ سے، من شیء کچھ بھی، میں اللہ سے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں، ان الحکم حکم نہیں ہے الا اللہ سے، الا للہ مگر اللہ ہی کا ہے، علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ بنیامین سمیت کل 11 بھائی ہیں، تو جب یہ سب مصر جانے لگے تو باپ نے جاتے ہوئے نصیحتیں کی ہیں، ہدایت دی ہے کہ ایک ہی دروازے سے نہ جانا، کیونکہ یہ 11 بیٹے تھے ایک ہی باپ کی اولاد، قدر و قامت بھی اچھی اور شکل و صورت بھی ممتاز ہے باقی لوگوں سے، جب اکٹھے ہی ایک جگہ ایک ساتھ کہیں سے گزریں گے تو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں اور بعض دفعہ حسد کی نگاہ بھی پڑ جاتی ہے، تو حسد کی نگاہ سے دیکھتے جب تو یہ چیز نظر لگنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یہ حکم دیا کہ جب تم جانا تو دروازے سے الگ الگ ہو کر کے جانا، الگ جانا یہ تاکہ تم نظر بد سے بچ جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا العین حق، یہ نظر برحق ہے، نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے بہت سارے وظائف اور بہت سارے کلمات اپنی امت کو سکھائے ہیں، اور ان میں سے آخری 2 صورتیں بھی ہیں، اور اسی طرح سے بہتر یہ ہے کہ جس آدمی کی نظر لگتی ہو تو وہ آدمی کسی ایسی چیز کو دیکھے یا کسی ایسے انسان یا بچے کو دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ اور جب وہ داخل ہوئے من حیث امرہم جہاں سے انہیں حکم دیا تھا ابوہم ان کے باپ نے ما کان یغنی عنہم وہ نہیں تھے بچا سکتے عنہم ان سے من اللہ اللہ ان کو بچا نہیں سکتے تھے اللہ سے، یا وہ کام نہیں آ سکتے تھے اللہ سے کچھ بھی، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو ہر صورت میں آ کر کے رہے گا، تو ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء کچھ نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات مقرر کر دی ہے جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے وہ کام نہیں آ سکتے تھے، الا حاجتن مگر ایک حاجت تھی، ایک ضرورت تھی، فی نفس یعقوب علیہ السلام کے دل میں، یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال تھا، ایک بات تھی، جو بات انہوں نے ظاہر کر کے اپنے بیٹوں کو کہہ دی کہ تم جاتے ہوئے الگ الگ طور پر داخل ہونا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ اور بے شک وہ علم والے تھے، لما علمناہ اس کی وجہ سے جو ہم نے ان کو سکھایا ہے،
ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس بات سے لا علم ہیں۔ تو اس تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو ہرگز ٹالا نہیں جا سکتا، یہ صرف ایک تدبیر ہے۔ یعقوب نے بتا دی بیٹوں سے اللہ کی طرف سے جو مصیبت آنے والی ہے یا جو نظر بد لگنے والی ہے اس کو یعقوب علیہ السلام بھی دور نہیں کر سکتے تھے اور نہ ان کا الگ ہونا دور کر سکتا تھا، لیکن اپنی طرف سے جو ہیلا کرنا ہے وہ اس طور پر ان کو بیٹوں کو سمجھا دیا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ اخاہ، تو انہوں نے ٹھکانہ دیا الیہ اپنے پاس، اخاہ اپنے بھائی کو، بنیامین کو، قالا اس نے کہا انی انا اخوک، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تو غمگین نہ ہو، بما اس پر کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، تیرے بھائی سوتیلے بھائی جو کچھ کرتے رہے ان کے ساتھ تو اس پر غمگین نہ ہو۔ فلما جہزہم، پھر جب انہیں تیار کر دیا، بجہاز ان کے سامان کو جب تیار کر کے دے دیا ان کا سامان، جعل السقایہ، تو رکھ دیا السقایہ پیالہ، سقایہ پینے کا، پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے کجاوے میں، سامان میں، ثم اذن، پھر اعلان کیا، مؤذن ایک اعلان کرنے والے نے، منادی کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔ یہ اعلان کیا قافلے والوں، پکارنے والے نے کہ قافلے والوں تم چور ہو۔ تو چوری کی نسبت اعلان کرنے والے نے جو کی ہے یہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، کیونکہ جو اعلان کرنے والا ہے، منادی ہے، یوسف علیہ السلام کے سوچے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا حال چوروں کی طرح ہے، کہ بادشاہ کا پیالہ بادشاہ کی رضامندی کے بغیر تمہارے سامان کے اندر ہے۔ قالوا، کہنے لگے، واقبلوا علیہم، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، کہ تم کیا چیز گم پاتے ہو، کیا چیز کھو گئی تمہاری، کیا چیز گم پاتے ہو۔ قالوا، کہنے لگے، نفقد سواع الملک، کہ ہم گم کر بیٹھے ہیں، گم پاتے ہیں، سواع الملک، بادشاہ کا پیمانہ، ولمن، اور اس کے لیے، جاء به، جو وہ لائے گا، حمل بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ ہے اس کے لیے، ایک اونٹ کا بوجھ اس کو دیا جائے گا، جو بھی لائے گا اس کو، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کا ضامن ہوں، اس کا ذمہ دار ہوں۔ تلاشی کے بغیر پہلے جو آدمی لائے گا اس کو اس کے ایک اونٹ کا انعام کے طور پر غلہ بھی دیا جائے گا۔ قالوا، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تحقیق تم تو جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے، لنفسد، کہ ہم فساد پھرائیں، فی الارض، زمین کے اندر، وما كنا سارقین، اور ہم نہیں ہیں چور، ہم چوری کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، فما جزاؤہ، بس کیا جزا ہے، سزا ہے اس کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو، اس کا بدلہ کیا ہے، پھر بتا دو اگر تم جھوٹے ہو تو۔ قالوا، کہنے لگے، جزاؤہ، اس کا بدلہ یا اس کی جزا وہی ہے، من وجدہ فی رحلہ، کہ جس کے کجاوے میں، جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا، جس کے سامان میں سے وہ ملا، وہی اس کی جزا ہے۔ فہو جزاؤہ، وہی اس کا بدلہ ہے، اسی کو پکڑ کے قید کر لیا جائے، رکھ لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ فبدأ، پس شروع کیا، ابتدا کی، بأوعیتہم، ان کے سامانوں سے، ان کی بوریوں سے، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، اپنے بھائی کی بوری سے پہلے، کجاوے سے، بھائی کی بوری سے پہلے ان لوگوں کی بوریوں کو چیک کیا، تلاشی لی۔ ثم استخرجها، پھر اس کو نکالا، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کی بوری سے۔ کذالک، اسی طرح، کدنا، ہم نے تدبیر کی، یوسف، یوسف کے لیے، ما کان لیاخذ، نہیں تھے کہ وہ لے سکیں، اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، یعنی چوری کی ہے تو اس چوری کی سزا بادشاہ کے دین میں، مصر کے اندر یہ سزا نہیں تھی، اس لیے ان کے بھائیوں سے سزا پوچھی کہ جو چوری کرے تو اس کی چوری کی سزا آپ کے دین کے اندر، آپ کے علاقے میں کیا ہے۔ تو جب ان سے چوری کی سزا پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اس کی سزا یہ ہے کہ جو چور چوری کرتا ہے اس کو اس کے بدلے میں روک دیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اگر ایسے کر لینا، ہم میں سے کوئی چور نکلا تو اس کو پکڑ کے گرفتار کر لینا، اس کو بند کر لینا، قید میں رکھ لینا، تو ایسے ہی سزا ہم کو یہاں پر بتلا دی ہے۔ اللہ یشاء، اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے ہیں درجوں کو، من نشاء، جس کے چاہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک علیم ہے، جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر ایک دوسرا جاننے والا ہے۔ تو یہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک اور بھی جاننے والا ہے، ہر فوقیت رکھنے والا دوسرے اس کے اوپر ایک اور بھی علم والا یا فوقیت والا موجود ہے۔ ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے، اس لیے جو علم والا ہو، صاحب علم ہو،
وہ اپنے اس دھوکے کے اندر کبھی مبتلا نہ ہو کہ میں اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں. اور بات کہتے ہیں مطلب اس کے یہ کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ہے. اس کا مطلب علیم سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب کچھ جاننے والی ہے. قالوا انہوں نے کہا ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے فقط سرقہ تو تحقیق چوری کر چکا ہے اخن لہو اس کا بھائی یہ چوری کی تھی اس کے بھائی نے من قبل اس سے پہلے. یوسف کی بات یوسف کے سامنے کہہ رہے کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے چوری کر دی ہے. فَأَسَرَّهَا پس اس نے اس کو چھپایا. فَأَسَرَّهَا یوسف نے اسے چھپایا فی نفسی اپنے دل میں. ان پر ظاہر نہ کیا کہ میں یوسف ہی ہوں. وَلَمْ يُبْدِهَا اور ظاہر نہ کیا اس کو لہم ان کے لیے. قَالَ کہنے لگے یوسف علیہ السلام انتم شر مکانا تم بدترین درجے میں ہو بدترین جگہ پر ہو. واللہ عالم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما تصفون جو تم بیان کرتے ہو. قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز مصر اے عزیز ابن لہو ابن شیخن بے شک اس کا باپ ہے بوڑھا کبیرن بڑی عمر کا ہے. فخذ احدنا پس آپ لے لے رکھ لیں احدنا ہم میں سے ایک کو مکانہ اس کے بدلے اس کی جگہ. انا نراکا بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں من المحسنین نیکوکاروں میں سے آپ بڑے نیک نفس معلوم ہوتے ہیں. اس کو چھوڑ دیجئے ہم ان میں سے اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو روک لیجئے. باپ بوڑھے تھے یقیناً بوڑھے تھے مقصد ان کا بنیامین کو چھڑانا تھا. تو ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ دوبارہ پھر بنیامین کے بغیر باپ کے پاس ہمیں جانا نہ پڑے اور باپ ہم سے کہے کہ تم نے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح گم کر دی ہے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے حوالے سے یہ بات کہ شاید وہ یہ ساتھ بھی کر دے کہ بنیامین کو تو چھوڑ دے اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لے. اس لیے کہا کہ اپنے پکاروں میں سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. قال معاذ اللہ کہنے لگے یوسف علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کی پناہ انا خدا کہ ہم پکڑیں الا مگر اسی کو من وجدنا متاعنا عنده جس کے پاس ہم نے پایا اپنے سامان کو. انا اذن بے شک ہم تب تو ہو جائیں گے لظالمون ظالموں میں سے ہم اس وقت ضرور زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. فلما استيئسوا جب یہ مایوس ہو گئے منہ سے خلصوا تو اکیلے ہو گئے نجیہ مشورہ کیا. قال کہ کہا کبیر ان کے بڑے نے علم تعلموا کیا تم جانتے نہیں ان اباکم بے شک تمہارا باپ قد اخذا تمہارے والد نے اخذا تحقیق لیا ہے علیکم تم سے موثقا من اللہ اللہ کی طرف سے پختہ عہد وعدہ ومن قبل اس سے پہلے ما فرطتم جو تم نے کوتاہی کی فی یوسف یوسف کے بارے میں فلن ابرح الارض میں ہرگز نہیں چلوں گا زمین سے یعنی یہاں سے میں نہیں جاؤں گا حتی یادن لی یہاں تک کہ اجازت دے دے مجھے ابھی میرے والد میرے باپ او یحکم اللہ لی یا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے میرے لیے یا اللہ تعالیٰ حکم دے دے مجھے میرے لیے فیصلہ کر دے تدبیر نکال لے اللہ تعالیٰ میرے لیے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الى ابیکم جاؤ لوٹو الى ابیکم اپنے باپ کی طرف فقولوا پس تم کہو یا ابانا اے ہمارے ابا جان ان ابنک سرق بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے بنیامین نے چوری کی. وما شہدنا اور ہم گواہی نہیں دیتے الا مگر بما اس کی علمنا جسے ہم جانتے ہیں جو ہمیں معلوم تھا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. وما کننا ہم نہ تھے للغیب پیچھے پیچھے غیب کے حافظین نگہبانی کرنے والے حفاظت کرنے والے ہمارے سامنے چوری نہیں کی پیچھے اس نے کی. واسأل القریۃ التي اور آپ پوچھ لیجئے قریہ اس بستی سے التي كنا فيها جس میں ہم تھے والعیر اس قافلے سے بھی التي اقبلنا جس میں ہم آئے ہیں اس قافلے سے بھی جس کے اندر ہم آئے ہیں اس سے بھی پوچھ لیجئے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بے شک ہم سچے ہیں. قال یوسف یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم بلکہ بنا لی ہے لکم تمہارے لیے انفسکم تمہارے دل نے امرن ایک بات فصبر جمیل بس صبر اچھا ہے. عسى اللہ شاید کہ اللہ تعالیٰ یاتینی میرے پاس لے آئے بہم جمیعا ان سب کو انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ علیم جاننے والا حکیم حکمت والا ہے. وتولی عنہم اور منہ پھیر لیا انہم ان سے یوسف یعقوب علیہ السلام نے اسے منہ پھیر لیا. وقال کہا یا اسفا ہائے افسوس علی یوسف یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں افسوس کرنے لگے یوسف علیہ السلام پر ہائے میرے یوسف اس پر افسوس کیا. یا اسفا علی یوسف وبیضت اور سفید ہو گئی عیناہ ان کی آنکھیں من الحزن غم کی وجہ سے فہو کظیم اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے
یوسف علیہ السلام یا پھر قزیم غم کو دبائے ہوئے تھے. یوسف علیہ السلام رو رو کر کے رنج اور غم کی وجہ سے آپ کی سفیدیں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی. آنکھوں کی سیاہی غم کی وجہ سے سفیدی کے اندر بدل گئی تھی. قالو کہنے لگے بیٹوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم تفتو تذکرو یوسف آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے حتیٰ یہاں تک کہ تکون حردن یہاں تک کہ آپ بھول جائیں ختم ہو جائیں او تکون من الحالکین یا ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے. حرس بیمار کو کہتے ہیں. یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں گھل جائیں او تکون من الحالکین یا آپ ہو جائیں حالکین میں سے ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں ختم ہی ہو جائیں. یعنی یا تو آپ کسی جسمانی عارضے عقل کی کمزوری کے اندر آ جائیں جو بڑھاپے میں آتا ہے یا پھر بعض دفعہ صدمات کی وجہ سے انسان کو لائق ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی جو حسد والی آگ تھی دوبارہ بھڑک اٹھی اور اپنے باپ کو یہ جملہ انہوں نے تب کہا. قالا کہنے لگے یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی بے شک میں شکوا کرتا ہوں بیان کرتا ہوں بثی اپنی بے قراری وحزنی اپنا غم بے شک میں اپنا شکوا کرتا ہوں اپنی غم کو. حزن کہتے ہیں غم اندرونی کہانی اندرونی دکھ میں اپنا اندرونی دکھ یا اپنا حزن اپنا غم بیان کرتا ہوں اللہ اللہ کی طرف اللہ کے سامنے وعالم من اللہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ کچھ ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو. مجھے اللہ کی طرف سے اس چیز کے علم ہے جو تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا اے میرے بیٹو جاؤ فتحسسوا پس تم کھوج نکالو تلاش کرو من یوسف کو واخیہ اس کے بھائی کو ولا تیأسوا اور نا امید نہ ہو من روح اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہ لا ییأس من روح اللہ بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے الا القوم الکافرون مگر کافر لوگ. تو کافر نا امید ہوتے ہیں. ہم مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں ہم نا امید نہیں ہوتے ہیں. تو اہل ایمان کو سخت سے سخت حالات بھی آ جائے صبر اور رضا کا دامن اس کو پکڑنا چاہیے. اللہ کی رحمت اور اس کی امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. فلما دخلوا علیہ پس وہ داخل ہوئے ان کے پاس یوسف علیہ السلام کے پاس قالوا کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز مصر اے عزیز مصر اے بادشاہ مسنا ہمیں پہنچی ہے واہلنا ہمارے گھر والوں کو الضر تکلیف ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سختی پہنچی ہے وجئنا ببضاعۃ اور ہم لائے ہیں پونجی اپنے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں پونجی مزجات ناقص نکمی تھوڑی سی فاوقی لنا بس آپ پورا دے دیں ہمارے لیے الکیلا ناپ یغلا وتصدق علینا اور آپ ہم پر صدقہ کریں. یہ تھوڑا سا ہمیں صدقہ خیرات کے طور پر بھی دے دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین بے شک اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو خیرات کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے. ہماری حقیر پونجی کو آپ نہ دیکھیں ہمیں اس کے بدلے میں پورا ناپ کر دے دیں. قال هل علمتم یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم کیا تم جانتے ہو ما فعلتم بیوسف تو تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ واخیہ اپنے بھائی کے ساتھ اذ انتم جاہلون جب کہ تم جاہل تھے جب تم نادانی کی حالت میں تھے تو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ اور اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا. جب انہوں نے عاجزی کے ساتھ انتہائی زیادہ اپنے آپ کو کمزور دکھا کر کے صدقے کی اپیل کی خیرات کی اپیل کی اپنے بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کمزوری کا بھی ذکر کیا ہے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر فرمایا ہے. جب یہ باتیں سنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے تو باپ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے باپ کے ساتھ بیٹے کی محبت کتنی ہوتی ہے اور بیٹے کے ساتھ باپ کی محبت کتنی ہوتی ہے. تو جب یہ بات سنی تو یوسف علیہ السلام کا دل بھرایا نرم ہو گیا آنکھیں نمناک ہو گئی آنسو جاری ہو گئے اور اپنے حال کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے. تو بھائیوں کی زیادتیوں کا بڑھتا ذکر کر کے ساتھ اپنے اخلاق کریمانہ کا ذکر فرما دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کام تم نے اس وقت کیا تھا یا ایسی حالت میں کیا تھا جب تم جاہل تھے اور جب تم نادان تھے. قالوا نے کہا انک لانت یوسف کیا آپ یوسف ہی ہیں. قال اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے انا یوسف میں یوسف ہوں وہذا اخی یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر انہ من یتقی بے شک وہ من یتقی جو ڈرتا ہے ویصبر صبر کرتا ہے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین نیکوکاروں کے اجر کو.
قالوا کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم لقد آثرک اللہ تحقیق اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، پسند کیا ہے، ترجیح دی ہے علینا ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک ہم تھے خطا کار۔ قالا کہنے لگے یوسف علیہ السلام لا تثریب علیکم اليوم آج کوئی ملامت نہیں ہے تم پر، یغفر اللہ اللہ بخش دے لکم تمہیں، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جو جملہ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، یہی جملہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے اندر جب فتح مکہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرنیل کی حیثیت سے شان شوکت کے ساتھ اور پگڑی باندھے ہوئے ایک بہترین جرنیل کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوئے، سارے کافر کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آج ہم سے بدلہ لے لیے جائے، آج ہمیں لٹکا دیا جائے، آج ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے، آج ہمیں سزا دے دی جائے۔ لیکن میرے نبی نے واضح طور پر سب کے سامنے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، انتم الطلقاء آج تم آزاد ہو، آج تم آزاد ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ میرے نبی کی شان کریمانہ ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ ہے کہ جو آپ نے مکہ کے فاتحانہ انداز کے اندر بھی جس قسم کا اظہار فرمایا ہے۔ اذهبوا بقمیصی تم لے جاؤ میرا یہ کرتا، میری قمیص لے جاؤ، ھذا یہ فالقوہ پس اسے ڈال دو، علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر، یات بصیرہ بینائی لوٹ آئے گی، اس سے آ جائے گی بینائی یا آئے گی آئیں گے دیکھتے ہوئے، تو یات بصیرہ بینائی لوٹ آئے گی۔ واتونی باہلکم اجمعین لے آنا میرے پاس اپنے سارے گھر والوں کو، اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس لے کر کے آ جانا۔ تو قمیص کرتا چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا آ جانا، بحال ہو جانا، یہ موجہ ہے اور ایک کرامت کے طور پر تھا۔ ہر کرتا کسی کی آنکھوں پر ڈال دیا جائے تو اس سے بینائی نہیں آتی ہے، ورنہ سارے ہی اپنے کرتوں کو اندھوں کی آنکھوں پر ڈالنا شروع کر دیں گے اور سارے دیکھنے والے بن جائیں گے۔ لیکن یہ موزے کے طور پر ہوتا ہے، جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں ہوتا ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ پس جب فصلت جدا ہوا، روانہ ہوا، العیرو قافلہ، قالا کہا ابوہم ان کے باپ نے، انی لا اجد بے شک میں پاتا ہوں، ریح یوسف یوسف کی خوشبو، ریح ہوا کو کہتے ہیں، مراد خوشبو یہاں پر، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لولا ان تفندون اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا شمار نہ کرو، اگر تم مجھے بوڑھا بے عقل نہ کہو، اگر تم مجھے بوڑھا بے عقل نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قریب کنعان کے کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس وقت خوشبو نہیں آئی۔ آج اتنے لمبے فاصلے کے بعد، اتنے لمبے سفر کے باوجود، اتنے دور ہونے کے باوجود ابھی قافلہ مصر سے چلا ہے اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی۔ تو گویا اس بات کا اعلان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کو جو دیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ ملے پیغمبر بے خبر ہوتا ہے، پیغمبر کو علم نہیں ہوتا ہے، چاہے بیٹا اپنے ہی شہر کے کسی کنویں کے اندر کیوں نہ پڑا ہوا ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں اس کو اطلاع دینے کی، اس کی خبر دینے کی، جب اللہ تعالیٰ انتظام کر لیتے ہیں تو پھر مصر جیسے دور دراز کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آ جایا کرتی ہے۔ قالوا کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم آپ پرانے خط میں ہمیں مبتلا نظر آتے ہیں، پرانی گمراہی کے اندر، پرانے بے خبری کے اندر آپ ہمیں مبتلا نظر آتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں بے شک آپ کیا ہے، تاللہ اللہ کی قسم انکا بے شک آپ لفی ضلالک القدیم پرانی دیکھی باتوں میں ہے، پرانے خط کے اندر مبتلا ہے۔ فلما جاء البشیر پس جب آ گیا البشیر خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ اس کو ڈال دیا علی وجہہ ان کے منہ پر، فارتد بصیرا تو اسی وقت بینا ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے۔ قال کہا لم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی عالم بے شک میں جانتا ہوں من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو۔ قالوا نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، انا کنا خاطئین بے شک ہم قصوروار ہیں، گناہگار ہیں۔ قالا کہا سوف استغفر لکم ان قریب میں استغفار کروں گا تمہارے لیے،
रब्बी, अपने रब से मैं तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, अनकरीब मांगूंगा। फौरन दुआ नहीं की, मग़फ़िरत की दुआ करने के बजाय वादा किए। तो मकसद ये था कि रात के पिछले पैर में जब अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है, खास बंदों का वो वक्त करता है इबादत का, उस वक्त में अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। और बात कहते हैं कि चूंकि भाइयों की ज़्यादती यूसुफ अलैहिस्सलाम पर थी, तो उनसे मशवरा करके मैं आपके लिए दुआ करूंगा। इस्तिग़फ़ार की भी हो सकता है कि जब तक यूसुफ से मिल लूं और यूसुफ से मिलने के बाद, मुलाकात के बाद उनसे पूछ लूं कि मैं इनको माफ करूं और उनके इस्तिग़फ़ार करूं या न करूं, उसके बाद मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्शने वाला रहीम, मेहरबानी करने वाले हैं। फलम्मा दखलू, पर जब वो दाखिल हुए, अला यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, आवा इलैहि, तो उन्होंने जगह दी अपने पास, आवा ठिकाना दिया, इलैहि अपने पास, अबवई अपने माँ बाप को, वकाल कहा उदखुलू, दाखिल हो जाओ तुम मिस्र में इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, आमिनीना, दिलजमी के साथ, अमन और इत्मीनान के साथ, अमन के साथ तुम उसमें दाखिल हो जाओ। वरफा बगई अलल अर्श, उसने ऊंचा बिठाया बगई अपने माँ बाप को, अलल अर्श तख्त पर, वखरू, और वो गिर गए, लहू उसके सामने या उसके आगे, सुज्जदन सजदे में, मकालन कहा, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, हाजा तावीलो, ये तावील है, ये ताबीर है, रुया या मेरे ख्वाब की, मिन क़ब्ल, इससे पहले, क़द जअलहा रब्बी, कर दिया उसको मेरे रब ने, हक़्क़न सच्चा, वक़द अहसना, बेशक उसने एहसान किया, भी मुझ पर, इज़ अख़रजनी, जब उसने मुझे निकाला, मिनस सिजनि, कैद खाने से, वजाअ बिकुम, और ले तुम सबको, मिनल बदवी, गांव से, देहात से, मिन बाद, इसके बाद, अन नज़ग़ शैतान, कि झगड़ा डाल दिया था शैतान ने, बैनी व बैन इख़वती, मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान, इन्न रब्बी लतीफ़ुन, बेशक मेरा रब लतीफ़ुन, उम्दा तदबीर करने वाला है, बारीक बीन है, लिमा, उसके लिए, शाह जिसके लिए वो चाहता है, इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो जानने वाला, हकीमुन, हिकमत वाला है। रब्बि क़द आतैतनी, ए मेरे रब, क़द आतैतनी, बेशक रब्बि क़द आतनी, ए मेरे रब, क़द आतैतनी, तहकीक तूने मुझे अता की है, मिनल मुल्की, बादशाही, व अल्लमतनी, तूने सिखाया मुझे, मिन तावीलिल अहादीस, बातों का इंजाम निकालना, ख्वाबों की ताबीर बतलाना, फातिरस समावाति, तू पैदा करने वाला आसमानों का, वल अर्द, और जमीन का, अंत वली, तू ही मेरा कारसाज है, फिर दुनिया में, वल आखिर, और आखिरत के अंदर, तवफ़नी, तू मुझे उठाना, मुस्लिमन, फरमाबरदारी के अंदर, तू मुझे मौत देना फरमाबरदारी की हालत में, वालहिक़नी, मुझे मिला देना, बिस्सालिहीन, नेक बंदों के साथ, ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैब, ये गैब की खबरों में से है, नूही इलैका, जिन्हें हम वही करते हैं आपकी तरफ, वमा कुन्ता लदैहिम, और आप न थे उनके पास, इज़ अजमऊ अमरहुम, जब उन्होंने अपनी बात ठान ली थी, वहुम यमकुरून, और वो चालबाजियां करने लगे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो चालबाजी करने लगे थे कि उन्हें कुएं में फेंक आए थे, या फिर याकूब अलैहिस्सलाम मुराद है कि उनको ये कहता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गए हैं, ये उसकी कमीज है, कुर्ता है, खून में लथपथ है, उनके साथ धोखा किया गया, फरेब किया गया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी इस बात की नफी फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था और ना गैब जानते थे। वमा अक्सरुन नासी, और नहीं है अक्सर लोग, वलौ हरस्ता, अगरचे आप हरीस हो, अगरचे आप लाख चाहें, बिमुमिनीना, ईमान वाले, अगर आप लाख चाहें, अक्सर लोग ईमानदार नहीं होंगे, ईमान लाने वाले नहीं होंगे। आप अगरचे हरीस और चाहते हो तब भी ईमान नहीं लाएंगे। तो गोया ईमान का ले आना ये नबी के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जिसको अल्लाह चाहते हैं ईमान की दौलत से सरफराज फरमा देते हैं। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजर, और आप नहीं मांगते उनसे अलैहि, इस पर, मिन अजर, कोई अजर, कोई बदला, इन हुआ नहीं है ये इल्ला ज़िक्रुन, एक नसीहत है, लिल आलमीना, सारे जहान वालों के लिए, ये नहीं है मगर तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत है। वकअय्यिम मिन आयतिन, और कितनी निशानियां हैं, फिस समावाति, आसमानों में, वल अर्द, और जमीन के अंदर, यमुर्रून अलैहा, जिन पर वो गुजरते हैं, वहुम अन्हा मुरिदून, और से मुंह मोड़ कर जाते हैं, राज करते हुए जाते हैं। वमा युमिनु, और ईमान नहीं लाते अक्सर उनमें से अक्सर, बिल्लाहि, अल्लाह पर, इल्ला, मगर वहुम मुशरिकून, वो शिरक करने वाले हैं या मुशरिक हैं। अफअमिनु, क्या वो बेखौफ हो गए हैं, अन तातियहुम गाशियतुन, कि आ जाए उन पर, गाशियतुन, गाशिया, ढांपने वाली, मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अज़ाबों में से, औ तातियहुम सा, या आ जाए उन पर क़यामत, बग़ततन, अचानक, वहुम ला यशऊरून, और उन्हें खबर भी ना हो। कुल फरमा दीजिए, हादी सबीली, ये मेरा रास्ता है, अदउ इलल्लाह, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ, अला बसीरतिन, पूरे यकीन के साथ,
انا میں بھی ومن اتبعنی اور وہ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں وسبحان اللہ پاک اللہ تعالی وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وما ارسلنا من قبلک اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا الا رجالا مگر مردوں کو نوحی الیہم ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف من اہل القرى بستی والوں میں سے افلم یسیروا فی الارض کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین کے اندر فینظروا کہ دیکھتے وہ کیف کان عاقبۃ الذین کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا الذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے ولدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر خیر للذین بہتر ہے ان لوگوں کے لیے اتقوا جو پرہیزگاری کرتے ہیں آخرت کا گھر یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے افلا تعقلون کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو عقل نہیں رکھتے ہو حتی اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ جب استیأس نا امید ہونے لگے الرسل رسول یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے یہ مایوسی اپنی قوم کے ایمان لانے کے سلسلے میں ہوئی ہے اللہ سے ناامیدی نہیں یاد رکھنا اللہ سے ناامیدی کفر ہے کون سے ناامید ہوئی ہے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے وَظَنُّوا اور وہ خیال کرنے لگے انہم قد کذبوا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا کون یہ خیال کرنے لگی کہ انہیں جھوٹ کہا گیا یا پھر رسولوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو رسول خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے کیا مطلب ہوگا قرات کے بعد سے چونکہ یہاں پر تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے ظنوں کا جو فاعل ہے بات کے اندر اس کا فاعل کون ہے کفار مراد ہے کفار کو قرار دیا ہے کفار عذاب کی دھمکی پر پہلے ڈرے لیکن جب زیادہ تاخیر ہو کے عذاب نہیں آیا تو خیال کیا کہ عذاب تو آتا ہی نہیں ہے جیسے کہ پیغمبر کی طرف سے دعویٰ ہو رہا تھا کہ عذاب آئے گا تم پر اور عذاب آتا بھی نہیں نظر ہمیں ہو سکتا ہے عذاب نہ آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں سے بھی ویسے ہی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے یہ ایک بات ہے تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلی قوموں پر بھی عذاب کے اندر بڑی بڑی تاخیریں روا رکھی گئی ہے بعض دفعہ بہت زیادہ تاخیر پھر ہم کو 400 سال تک اللہ نے تاخیر مہلت دی اور تاخیر کیا رکھا اپنے عذاب کو اللہ کی مشیت اللہ کی حکمت کے مطابق انہیں بعض دفعہ بہت زیادہ مہلت دے دی جاتی ہے یہاں تک کہ رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ شاید انہیں عذاب کا یوں ہی ویسے ہی جھوٹ موٹ کہہ دیا ہے کہ ویسے ہمیں تنخواہ رہے نعوذ باللہ اس طرح سے ان کی طرف یہ فائل اس کی ضمیر بن رہی ہے جاءہم نصرنا آگے ان کے پاس ہماری مدد فنجی من نشاء بس ہم نے نجات دے دی اس کو من نشاء جسے ہم نے چاہا ولا يرد باسنا اور واپس نہیں کیا جاتا ہمارا عذاب عن القوم المجرمین مجرم قوم سے گناہگار لوگوں سے ہمارا عذاب واپس نہیں کیا جاتا لقد کان فی قصصہم تحقیق ہے ان کے قصے میں عبرت نصیحت لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے ما کان حدیثا نہیں ہے یہ ایک بات نہیں ہے یہ بات یفترا کی گڑ دیا گیا ہو بنا دیا گیا ہو قرآن یہ گڑی ہوئی بات نہیں ہے ولیکن تصدیق الذی لیکن یہ تصدیق ہے اس کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے وتفصیلا اور بیان ہے تفصیل ہے لکل شیء ہر چیز کی وہدن اور ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو یقین کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے اور ہدایت ہے سورہ رعد مدنی ہے اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را واللہ اعلم بمرادہ بذلک تلک آیات الکتاب یہ قرآن کی آیتیں ہیں والذی انزل الیک اور وہ جو کچھ نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف من ربک تیرے رب کی طرف سے الحق وہ سچ ہے حق ہے ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ الذی رفع السماوات اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ستونوں کے ترونہا تم اسے دیکھ رہے ہو ثم استوى پھر وہ مستوی ہوا قرار پکڑا اس نے علی العرش عرش پر وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا اس نے سورج اور چاند کو کل یجری ہر ایک چلتا ہے لأجل مسمى ایک میعاد معین پر ہر ایک گشت کر رہا ہے چل رہا ہے
युदब्बिरुल अमरा, वो तदबीर करता है काम की, युफस्सिलुल आयाते, खोल खोल कर बयान कर रहा है आयात को, निशानियों को, लअल्लकुम, शायद कि तुम बिलिकाइ रब्बिकुम, अपने रब की मुलाकात पर तूक़िनून, यकीन रखो, ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। वहु अल्लाही, वही है, अल्लाही मद्दल अर्वा, जिसने फैला दिया जमीन को, वजअल फीहा रवासिया, और उसने पैदा कर दी उसके अंदर रवासिया, उसमें पहाड़ पैदा कर दिए, उसमें वअनहार, और नहरें पैदा कर दी हैं। तो जमीन के अंदर देखें तो रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के लिए बुलंदों बाला पहाड़ों के जरिए से जमीन में मेखे ये गाड़ करके पहाड़ों के जरिए से उनको मजबूत कर दिया है, और फिर उसके अंदर नहरों, दरियाओं, चश्मों का ऐसा मजबूत किस्म का निजाम और सिलसिला कायम किया है कि जिससे इंसान खुद भी फायदा उठाता है और अपने जानवरों और खेतों को भी फायदा उनको देता है और सैराब करवाते हैं, जिनसे मुख्तलिफ किस्म के फिर गले भी निकलते हैं, फल वगैरह भी पैदा होते हैं कि जिनकी शक्लें एक दूसरे से अलग और जायके भी जुदा जुदा होते हैं। वमिन कुल्लि समरात, और हर किस्म के फलों के बजाय, हर किस्म के फलों में से भी अल्लाह ताला ने इसमें से बनाए हैं, इस पानी से, पानी के जरिए से बना, जाला फीहा ज़ौजैन इस्नैन, हर किस्म के फलों में से अल्लाह ने बनाए हैं, फीहा, इसके अंदर, ज़ौजैन इस्नैन, दोनों जोड़े, दोहरे जोड़े अल्लाह ने पैदा कर दिए हैं। युग़शिल लैला नहारा, और वो रात को दिन से छुपा लेते हैं, दाम देते हैं रात को दिन से। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें निशानियां हैं, लिक़ौमिन, लोगों के लिए, यतफ़क्करून, जो गौर और फिक्र करते हैं। व फिल अर्ज़ि, और जमीन के अंदर, क़िताउन मुतजाविरातुन, जमीन के अंदर टुकड़े हैं या हिस्से हैं, मुतजाविरातुन, मुख्तलिफ, वजन्नातुन, और बागात हैं, मिन अनाबिन, अंगूरों के, वज़रउन, और खेत हैं, वनखीलुन, और खजूरों के बाग हैं, खजूरों के दरख्त हैं, वसिनवानुन वगैरु सिनवानिन, खजूरों के दरख्त हैं, और खजूरों के दरख्तों की अल्लाह तबारक व तआला ने आगे सिफात बयान फरमाई है। खजूरों के दरख्त हैं कि ऐसे दरख्त हैं कि मुतजाब वफिलात क़िता मुतजाविरातुन, जमीन के अंदर टुकड़े हैं, हिस्से हैं, वफिलात, जमीन के अंदर क़िताउन, टुकड़े हैं, ऐसे मुतजाविरातुन, मुख्तलिफ, वजन्नातुन, और बागात हैं, मिन अनाबिन, अंगूरों के, वज़रउन, खेतियां हैं, वनखीलुन, और खजूरों के दरख्त हैं, सिनवानुन वगैरु सिनवानिन, ऐसे भी हैं कि जो सिनवान है शाखों वाले हैं, वगैरु सिनवानिन, और बगैर शाखों वाले भी। कुछ ऐसे होते हैं जो शाखदार हैं, और बात ऐसे हैं जो शाखों के बगैर हैं, बगैर शाखों वाले हैं। तो शाखदार भी हैं और ऐसे भी हैं जो बगैर शाखों के भी हैं। तो सिनवान का मानी शाखदार और बगैर शाख के। बात कहते हैं कि सिनवान का एक माना है मिला हुआ, और गैर सिनवान के मानी है जुदा जुदा किए हुए हैं। और इसी तरह से एक दरख्त है कि जिसकी शाखें बहुत सारी हैं, तना एक ही होता है, ऊपर शाखें बहुत सारी होती है, बाल लेते ऐसे होते हैं कि जो एक तने वाले होते हैं, शाखें वगैरह नहीं होती उसकी। तो इस तरह से फरमाया कि बाल ऐसे हैं जो बगैर शाख है, बाल ऐसे जो शाखों वाले हैं, सिनवान और गैर सिनवान। युस्क़ानि माइन वाहिदिन, एक ही पानी पिलाया जाता है, पानी एक, लेकिन आगे उसके दरख्त मुख्तलिफ, रंगतें मुख्तलिफ, जायके मुख्तलिफ। वनुफ़स्सिलु बाज़हा अला बाज़िन, और हम नुफ़स्सिलु बाज़हा अला बाज़िन, हम फजीलत देते हैं उनमें से बाज़ को अला बाज़िन, बाज़ पर, फिर उकुल के अंदर, खाने के अंदर, यानी हर एक को फलों में या खाने में फजीलत देते हैं उनमें से बाज़ को बाज़ पर। हर एक बराबर नहीं है, किसी का जायके के पास से फल आला दर्जे का है और किसी का कमतर है, तो बाज़ों को अल्लाह ने फजीलत ज्यादा दे दी है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें निशानियां हैं, लिक़ौमिन, लोगों के लिए, याक़िलून, जो अक्ल रखते हैं, अक्लमंदों के लिए इसमें निशानी है। वइन ताजब, अगर तुझे ताज्जुब हो, फ़अजबुन क़ौलुहुम, तो उनका ये कहना अजीब है, इज़ा कुन्ना तुराबन, कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे, इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, तो क्या हम नई पैदाइश में होंगे, दोबारा पैदा किए जाएंगे। मतलब जिस ज़ात ने पहली मर्तबा पैदा किया है, तो अल्लाह की दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है। लेकिन ये काफिर उसके बावजूद भी ताज्जुब करते हैं इस बात से कि हम दोबारा कैसे उठाए जाएंगे। उलाइका अल्लज़ीना, यही लोग अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। व उलाइकल अग़लाल, और यही है कि अल अग़लाल तोक़ होंगे फी अनाक़िहिम, उनकी गर्दनों के अंदर। व उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नमी हैं, हम फ़ीहा ख़ालिदून, जिसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। व यस्तअजिलूनका बिस्सय्यिआ, और आपसे ये जल्दी कर रहे हैं, बिस्सय्यिआ, बुराई का, बुराई से मुराद यहाँ पर अज़ाब है, आपसे सज़ा तलबी के अंदर जल्दी कर रहे हैं। क़ब्ल हसनते, हसना से पहले या राहत से पहले। वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम, हालांकि या यकीनन तहकीक गुजर चुके हैं, मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले, अल-मसलास, उनसे पहले गुजर चुकी हैं, अल-मसलास, सजाएं, यानी बतौर मिसाल के बहुत सारी सजाएं उनसे पहले गुजर चुकी हैं। पहले लोगों के हालात उनके सामने हैं। ये
عذاب الہی سے قوموں بستیوں کی تباہی کی کئی مثالیں ان کے سامنے گزر چکی، اس کے باوجود یہ لوگ اللہ سے عذاب مانگتے طلب کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، اور بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے، لِلنَّاسِ لوگوں کو، عَلَى ظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کے باوجود، لوگوں کو بے جا ظلم پر بھی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، تو لوگوں کے ظلم اور معصیت کے باوجود عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور بعض دفعہ اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ قیامت تک ان کے معاملے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کا حلم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ چونکہ عفو اور درگزر کرنے والے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے گناہ ایسے ہیں وہ ان کو فوراً پکڑ بھی سکتا ہے اور ان کو تہز تہز کر کے دنیا سے مٹا بھی سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی ایک دستور ہے، اس کا ایک قانون ہے، جس قانون کا نام ہے قانون امہال، مہلت والا قانون، کہ اللہ دنیا کے اندر لوگوں کو بعض دفعہ مہلت دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ، الَّذِينَ كَفَرُوا، جن نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیت کوئی نشانی من ربی، اس کے رب کی طرف سے، انما انت منذر، بے شک آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، ہر قوم کو کوئی ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تحمل كل انثى، جو کچھ کی اٹھاتی ہے ہر مادہ، وما تغیض الارحام، اور جو رحم گھٹاتے ہیں، وما تزداد، اور جو بڑھتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں مادہ اپنے پیٹ میں جو کچھ رکھتی ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور اسی طرح سے وما تغیض الارحام وما تزداد، رحم یا پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ، اور ظاہر کا، الکبیر، بڑا ہے، المتعال، بلند و بالا ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، کہ جو بات چھپا کر کہے، تم میں سے ہر ایک کا چھپا کر بات کرنا یہ برابر ہے، ومن جہر بھی، اور بلند آواز سے کہنا یہ برابر ہے۔ اللہ ہر ایک کی بات کو جانتا ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ جو دن میں چل رہا ہو، مستخف باللیل، جو رات میں چھپ رہا ہو، وسارب چل رہا بالنہار، دن کو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سب اللہ پر برابر ہیں، یکساں ہیں۔ لہو معقبات، اس کے لیے ہے معقبات، مقرر کیے ہوئے، لہو اس کے لیے معقبات، من بین یدیہ، نگہبان کے بارے میں ہے کہ پہرے دار یا نگہبان، معقبات، اس کے لیے پہرے دار مقرر ہے، من بین یدیہ، اس کے آگے بھی، ومن خلفہ، اس کے پیچھے بھی، تو اس کے پہرے دار انسان کے آگے اور پیچھے مقرر ہیں۔ یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی قوم کی حالت کو، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل دیں، ما بانفسہم، اپنی حالت کو، جب تک وہ خود اسے نہ بدلے، جو ما بانفسہم، جو کچھ ان کے جی میں ہے، دل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کی حالت کو نہیں بدلتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ، سوءً، برائی کا، سزا کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اسے بدلہ نہیں کرتا، وما لہم، نہیں ان کے لیے، من دون، اس کے سوا، من وال، کوئی کارساز، اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز بھی نہیں ہے۔ هو الذی، وہی ہے، الذی یریکم البرق، جو تمہیں دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفا، ڈرانے کے لیے، وطمع، اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے۔ تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں، جب بارش کا موسم ہوتا ہے، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، تو امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی تو فصلیں اچھی ہوں گی، پانی ہوگا، اور ڈر بھی ہوتا ہے کہیں کوئی عذاب وغیرہ نہ ہو جائے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ، اور وہ پیدا کرتا ہے بادلوں کو، الثِّقَالَ، بھاری بادلوں کو وہ پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تعریف کرتی ہے رات یا گرج تسبیح کرتی ہے، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، من خیفتہ، اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور گراتا ہے وہ یا بھیجتا ہے وہ، الصَّوَاعِقَ، بجلیوں کو، فیصیبو بہا، پس انہیں پہنچاتا ہے، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے ان پر پہنچا دیتا ہے یا ڈال دیتا ہے۔ وہم یجادلون، اور وہ جھگڑ رہے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو شدید المحال، اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے۔ لہ دعوت الحق، اسی کے لیے ہے سچی دعوت، اسی کو پکارنا حق ہے۔ والذین یدعون، اور وہ لوگ جو پکارتے من دون، اس کے سوا، اس کے سوا کسی اور کو پکار رہے، لا یستجیبون، تو وہ نہیں پکارتے، لا یستجیبون، اور قبول نہیں کرتے، لہم، ان کے لیے، بشیء، کچھ بھی، الا، ان کو کچھ جواب نہیں دیتے ہیں، کچھ قبول نہیں کرتے ہیں، وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے ہیں، الا کباسط کفیہ، مگر اس ہتھیلیوں کے پھیلانے والے کی طرح، باسط پھیلانے والا، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، مگر اپنی ہتھیلیوں کو پھیلانے والے کی طرح، الالماء، پانی کی طرف،
کہ پانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہاتھ پھیلا کر کے آ جا پانی میری طرف آ جا، پانی آ جائے گا. تو جس طرح پانی اس کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتا ہے، اسی طرح سے یہ آدمی بھی ہے کہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. تو اس آدمی کی طرح جو پھیلائے ہوئے کفے اپنی تھیلیوں کو للمائے پانی کی طرح لیبلغ فاہ تاکہ اس کے منہ کو پہنچ جائے، وما هو ببالغہ تو اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے کافروں کی پکار الا فی ضلال مگر گمراہی کے اندر. وللہ یسجد اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ من فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں طوعا وکرہا خوشی سے اور ناخوشی سے، وظلالہم اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں ان کے سائے بھی بالغدو صبح والآثار اور شام کو سائے بھی ان کے سجدہ کرتے ہیں. قل آپ فرما دیجئے من رب السماوات والارض کون ہے رب آسمانوں اور زمینوں کا؟ قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ ہے. قل آپ فرما دیجئے فاتخذتم من دونه اولیاء کیا تم نے بنا لیا اس کے سوا اوروں کو اولیاء لا یملکون وہ اختیار نہیں رکھتے لانفسہم اپنے لیے نفعا نفع کے ولا ضرا نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں. قل آپ فرما دیجئے هل يستوي الاعمى والبصير کیا برابر ہو سکتے ہیں اعمى والبصیر نبینا اور دیکھنے والا اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور یا کیا اندھیریاں روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکا کیا ام جعلوا کیا انہوں نے بنایا ہے للہ اللہ کے لیے شرکا شریک خلقو کہ انہوں نے پیدا کیا ہو کخلقہ ہی اس کی مخلوق کی طرح کہ انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہو فتشابہ الخلق علیہم پھر مشتبہ ہو گئی ہو ان پر مخلوق. قل آپ فرما دیجئے اللہ خالق اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے کل شیء ہر چیز کو وہو الواحد وہ اکیلا ہے القہار زبردست ہے غالب ہے. انزل من السماء اتارا آسمان سے ماء پانی فسالت اودیۃ پھر بہ نکلے نالے بقدرہا اپنے اندازے کے ساتھ اپنی وسعت کے مطابق فاحتمل السیل زبد الرابیہ پھر اٹھایا سیل ریلے نے زبد الرابیہ اپنے اوپر چڑھے ہوئے جھاگ کو پانی کے ریلے نے پھر اوپر چڑھے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا. تو اوپر چڑھا ہوا جھاگ پھولا ہوا ہوتا ہے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے اوپر ہوتی ہے اس کو اٹھا لیا. مما یوقدون اس چیز میں کیا ہوتا ہے مما یوقدون علیہ فی النار اس میں مما سے یوقدون علیہ فی النار جس کو تپایا جاتا ہے آگ کے اندر ابتغاء حلیتن اس میں وہ چیزیں ہیں کہ جس کو آگ کے اندر گرم کیا جاتا ہے تپایا جاتا ہے ابتغاء حلیتن زیور تلاش کرنے کے لیے اور متاع یا سامان ہے زبد مثلہ اس کی طرح متاع یا سامان ہے زبد مثلہ اس کی جیسی جھاگ ہے یعنی یا سامان کے لیے ایک زیور بنانے کے لیے اور متاع یا سامان کے لیے اس کو گرم کیا جاتا ہے. زبد مثلہ اسی طرح اس کے اوپر بھی جھاگ ہوتی ہے. تو جس طرح سونے چاندی کو تپایا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے اس پر جھاگ ہوتی ہے اسی طرح سے پانی کے ریلوں پر بھی جھاگ ہوتی ہے. یہ گویا کہ دوسری ایک مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں تانبا ہو یا پیتل ہو یا کوئی سونا چاندی وغیرہ ہے تو زیورات وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں جب اس کو گرم کیا جاتا ہے تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آ جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے اس جھاگ سے مراد میل کچھ ہے جو ان دھاتوں کے اندر ان سونے چاندی کی چیزوں کے اندر ہوتی ہے تو آگ میں گرم کرنے سے تپانے سے وہ جھاگ کی شکل میں بن کر کے اوپر اوپر آتی ہے سامنے ہو جاتی ہے واضح ہو جاتی ہے اور پھر یہ جھاگ بھی بعد میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتی ہے اور دھات جو ہوتی ہے وہ اصل شکل کے اندر باقی رہ جاتی ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حق اور باطل کو. جھاگ باطل ہے اور نیچے جو چیز رہ جاتی ہے وہ اصل ہے اور حق ہے. فاما الزبد برال زبد یا جھاگ فیذهب جفان وہ چلی جاتی ہے جفان خشک ہو کر ناکارہ ہو کر. واما ما ينفع الناس اور وہ چیز کی جو نفع دیتی ہے لوگوں کو فیمکث فی الارض وہ ٹھہری لیتی ہے زمین کے اندر. کذالک یضرب اللہ الامثال اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مثالیں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مثالیں بیان کرتے ہیں. تو پانی سونا چاندی تانبا وغیرہ یہ چیزیں باقی رہتی ہیں جن سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں فیض یاب ہوتے ہیں. للذین ان لوگوں کے لیے استجابوا لربہم جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا الحسنى ان کے لیے بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا له اور ان کے وہ لوگ کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا اس کی بات کو جنہوں نے اس کے حکم کو نہیں مانا. لو ان لهم ما فی الارض اگر ہو ان کے لیے وہ ما فی الارض جو زمین میں جميع سب ومثله معه اور اسی جیسا اور بھی ہو لافتدوا به تو وہ سب کچھ فدیے میں دے دیں. تو اللہ فرماتے ہیں تب ان کی طرف سے یہ لیا نہیں جائے گا اور قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لهم سوء الحساب یہی لوگ ان کے لیے برا حساب ہے. ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد اور بہت برا ٹھکانہ ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر رمضان کی اور قرآن کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.